غریبوں اور یتیموں کے لیے ہم نے کبھی پیسے نہیں نکالے. یا اللہ آخری نیکی تو کر لوں, سارے پیسے تیرے نام پہ صدقہ کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور میں بھی نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا, میں بھی اپنا شمار متقیوں میں کر لوں گا, میں بھی ثواب حاصل کر کے جنتیوں میں اپنا نام لکھوا لوں گا. اور یہاں دنیا میں لکھوانے کی بات آتی تو چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے والا معاملہ ہوتا. کیا کرو گے؟ بلڈنگیں یہیں رہ جائے گی, پورا مال یہیں رہ جائے گا, تمہیں قیامت کے دن جو کچھ کر رہے ہو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور نجات ان کے لیے ہوگی جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جس کا داخلہ جنت میں ہو گیا, جو جنت میں داخل ہو گیا. اللہ نے ان کے اعمال دیکھ کر اب اللہ نے خوشی سے جنت میں داخل کر دیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جو جنت میں داخل کر دیا, اللہ فرماتا فَقَدْ فَازَ, پھر وہ کامیاب ہے, پھر اس کے لیے کامرانی ہے. اور جس دنیاوی زندگی کے چکر میں پڑ کر تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو, اس موت سے غفلت برت رہے ہو, اس کی حقیقت بھی اللہ بیان فرماتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اے میرے بندو, جس دنیاوی زندگی کے چکر میں پڑ کر تم اپنی موت سے غفلت برت رہے ہو, وہ دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. دنیاوی زندگی آپ پڑھیے قرآن, اللہ نے ہر جگہ کھیل و تماشے سے تشبیہ دی ہے. فرمایا اے مومنوں, اے مسلمانوں, اے میرے بندو, دنیا کی زندگی جس میں تم ہمک ہو رہے ہو, جس کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہو, اور جس کے لیے تم آخرت کی پرواہ نہیں کر رہے ہو, پھر جس دنیاوی زندگی میں موت کی تیاری نہیں کر رہے ہو, وہ زندگی تو محض کھیل و تماشا ہے, کھیل ختم ہو جاتا ہے, یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی. بارش ہوتے دیکھا آپ نے, جب بارش کے قطرے جب گرتے ہیں, پانی کے اوپر ببولا پھولتا ہے, دوسرا قطرہ جو اس ببولے کے اوپر گرا ببولا پھوٹ گیا. ہماری آپ کی دنیاوی زندگی کی یہی مثال ہے. آج ہم چل پھر رہے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھا پی رہے, دندناتے پھر رہے, لیکن یاد رکھو جس طریقے سے بارش کا قطرہ ببولے کے اوپر گرتا ہے, ببولا پھوٹ جاتا ہے. جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا, ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, ساری چیزیں دھری رہ جائیں گی. اولادیں کچھ دور تک آپ کے ساتھ جائیں گی, کچھ دن کے لیے آنسو بہائیں گی, لیکن یاد رکھو چند دنوں کے بعد اولاد بھی تمہیں فراموش کر دے گی. اولاد تمہارے اعزاء و اقارب رشتہ دار تمہیں یاد تک کرنے کو تیار نہیں رہیں گے. تمہاری ہڈیاں سڑ گل کر کے بوسیدہ ہو جائیں گی میرے ساتھیوں, لیکن کسی کو اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ تمہارے لیے چلو دعا کر لیں. جس ابو نے ہمارے لیے رہنے کے لیے اتنی محنت سے بلڈنگ بنائی, اتنی محنت سے کاروبار کر کے ہمیں دیا, اس ابو کے لیے ہم دعا ہی کر لیں میرے ساتھیوں, اس لیے کہ اولاد کی تربیت کوئی خاص ہم نے نہیں کی. بات آگے نہ چلی جائے, اللہ فرماتا ہے ہاں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو مرنا ہے, اس دنیا سے جانا ہے, جو بھی آیا اسے فنا ہونا ہے. اور پھر فرمایا کامیابی اسے ملے گی جو اس دن جہنم سے بچا لیا جائے گا, اور جنت میں جس کا داخلہ ہو جائے گا. اور دنیا جس کے پیچھے پڑ کر موت کو تم بھول رہے ہو, اس دنیاوی زندگی کی مثال تو کھیل کی طرح محض ایک دھوکہ, متاع الغرور کا, دھوکے کا سامان, دھوکے کا سامان. اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی کی موت کا وقت آ جائے اور بندہ تمنا کرے, بہت سارے لوگ تمنا کرتے ہیں, وہاں بھی تمنا کریں گے, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو تمنا کریں گے, کافر اور فاسق و فاجر تمنا کریں گے کہ اللہ پھر سے دنیا کے اندر غلطی ہو گئی, پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے, ایک ایک سیکنڈ ہم تیری عبادتوں میں صرف کر دیں. اللہ کہے گا یہ تو صرف جملہ ہے, جس طرح آج جملے بول دیے جاتے ہیں, وعدے کر دیے جاتے ہیں, پورے نہیں ہوتے, اسی طرح اللہ کہے گا یہ تو تمہارا ایک جملہ ہے جو پورا نہیں ہو. وہاں کسی کو اجازت مل جائے کہ پوری دنیا کی دولتیں جمع کر لو اور اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لو, اللہ کی قسم وہ تیار ہو جائے گا.
وہ تیار ہو جائے گا، ساری دنیا کو اللہ کے قدموں کے نیچے ڈالنے کو تیار ہو جائے گا کہ اللہ پھر بھی مجھے اس جہنم سے نجات دے۔ وہاں تو ایسے لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میرے بھائی کو جہنم کے اندر ڈال، میرے باپ کو ڈال، میری ماں کو بھی ڈال، میری بہنوں کو ڈال، میرے بھائیوں کو ڈال، کس میں تمام کو جہنم کے اندر ڈال دے اور اس کے بدلے میں صرف مجھ کو جنت کے اندر ڈال دے۔ وہ پورے گھر والوں کو جہنم کے اندر ڈلوانے کو تیار ہو جائے گا صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ صرف ایسا نہیں مر گئے، مر کر مٹی میں گل گئے، سڑ گئے، پھر آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا نہیں، وہاں تمہیں جو کچھ کر رہے ہو اس دنیا میں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکثروا ذکرہا ذم اللذات یعنی الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہماری دل کی سختی، میں نے جمعے میں بتایا کہ وہاں بھی لوگ سیلفی اور فوٹو کھینچتے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ ہنستے نظر آتے ہیں۔ وہ عبرت کی جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکرہا ذم اللذات یعنی الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب تم موت کو یاد کرو گے تو تم سے برائی کو دور بھاگے گی، اچھائیوں کی طرف تم اپنے آپ کو راغب پاؤ گے جب تم موت کو یاد کرو گے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اس موت کو بھولا ہوا ہے، جبکہ اتنی قریبی ہے، اتنی قریبی سچائی ہے کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی مشرق کا ماننے والا اس موت کو نہیں جھٹلاتا۔ اور جانتے ہو موت کا مزہ ایک ایسا ہے، معلوم ہم کسی چیز کا مزہ دنیا میں چکھتے ہیں، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جس کا مزہ ہم چکھتے ہیں، لیکن چکھنے والا باقی رہتا ہے۔ دنیا میں واحد مزہ موت کا ہے جس کو چکھ لینے کے بعد چکھنے والا ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کو چکھا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ ہم شربت پیتے ہیں، شربت ختم ہے، شربت کا مزہ چکھ لیے، شربت ختم ہو گیا اور چکھنے والا موجود ہے۔ کیلا کھا لیے، کیلا چکھنے والا، کھانے والا موجود ہے، کیلا ختم ہو گیا۔ بریانی کھانے والا موجود ہے، چکھنے والا موجود ہے، لیکن بریانی ختم ہو گئی۔ لیکن دنیا میں واحد مزہ موت کا ہے، ایسا مزہ ہے جس کو آدمی ایک بار چکھ لیتا ہے، چکھنے والا ختم ہو جاتا ہے، جس کو چکھا جاتا ہے وہ موت باقی رہتی ہے۔ اس کڑوی سچائی کو ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ ہاں، ہم زبان سے تو نہیں کہہ سکتے، دل سے تو نہیں کہہ سکتے، البتہ عمل سے ضرور ہم اس موت کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس موت کو اپنی زندگی میں مد نظر رکھا ہوتا تو ہمارے اعمال ایسے نہ ہوتے، ہمارے کرتوت ایسے نہ ہوتے، ہم دنیا کے اندر اس قدر منہمک نہ ہوئے ہوتے کہ حلال حرام کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی ضرور، اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں اس موت کو یاد کیا۔ اس موت کو کیوں بھول رہے ہو؟ اس موت کب تک زندہ رہو گی؟ چلو 40 سال، 50، 60، 70، زیادہ سے زیادہ 80 ڈال دیتے ہیں۔ اس سے آج تک کوئی آگے گیا؟ ابھی آج کے اس دور میں آگے جا رہا ہے؟ نہیں، یہاں تو 60 میں ہی ٹپک لے رہا ہے، 70 ہی میں ٹپک لے رہا ہے۔ چلو 80 سال تم زندہ رہو گے، اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہی تو ہے، جانا ہی تو ہے دنیا میں۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 10 سال، 20 سال، 25 سال، چلو 80 سال بعد، لیکن جانا تو ہے دنیا سے۔ پھر اس موت سے اتنی غفلت کیوں ہے میرے بھائی؟ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس وقت تم اللہ سے مہلت مانگو گے، اس وقت تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسانوں کو پیدا کر دیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور انسانوں تمہارے دلوں میں جو بھی وسوسے آتے ہیں، جو بھی باتیں تم سوچتے ہو، وَنَعْلَمُ، ہم ان تک